السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی ہم تمام حضرات شرعی مسائل کے بارے میں گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ شب قدر کس رات کو منانا چاہیے، اس کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہے، کیسے پہچانے کہ یہ رات شب قدر ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے، آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی اور سورہ قدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا وہ رات شب قدر ہے، اور وہ رات شب قدر جو ہے ایسی ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے حبیب کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے؟ پھر خدا نے ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات میں کوئی بندہ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینے سے زائد عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ یہ قرآن کی نص سے بات ثابت ہے۔ تو شب قدر ایک ایسی رات ہے جس کی حقیقت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس میں ثواب کیا ہے، عبادت کرے تو 1000 مہینے سے زائد عبادت کا ثواب ہے۔ اب کتنا زائد وہ اللہ بہتر جانے، مگر کم سے کم 1000 مہینے کا تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے۔ اب 1000 مہینے بولے تو کتنے ہو رہے، 84 ایئر کے قریب یا 84 ایئر ہوتے ہو، 84 سال عبادت کا ثواب ہے۔ وہ بھی کیسے؟ روز دن میں روزہ رکھ کے روز رات بھر عبادت کرے، ویسا 24 ایئر آپ گزار دیے، ویسا عبادت کا آپ کو ثواب ملتا۔ یہ تو ہو گئی اس کے ثواب کی بات۔ کیا صرف قرآن ہی نازل ہوا اس رات میں؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب پھر آگے اسی صورت میں دیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن تو ایک ہی بار اترا، ہر سال نہیں اتر رہا قرآن، ایک بار اتر گیا ختم، اب وہ رات شب قدر ہو گئی۔ مگر ایک بات ہے جو ہر سال ہوتے رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ ملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے جو ہے نا تابع ہو کر جبرائیل علیہ السلام کی گائیڈنگ میں زمین پر نازل ہوتے۔ یہ ہر سال ہوتا۔ کس طرح نازل ہوتے ہیں اس کا احادیث شریفہ میں ذکر آیا، طبرانی میں ہے، اور تبلیغی جماعت کی مشہور کتاب فضائل اعمال، اس میں شب قدر کی فضیلت میں حدیث پاک ہے جو سنا رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آگے رہتے، ان کے ہاتھ میں ہرا جھنڈا رہتا، اس پہ لکھا ہوا رہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کے پیچھے 70,000 فرشتے رہتے، ان کے پیچھے میکائیل علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں ہرا جھنڈا رہتا، لکھا ہوا رہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ان کے پیچھے 70,000 فرشتے رہتے، ان کے پیچھے اسرافیل علیہ السلام رہتے، ان کے ہاتھ میں ہرا جھنڈا رہتا، اس پہ لکھا ہوا رہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ان کے پیچھے 70,000 فرشتے، اس طرح 70,000 فرشتوں کی ٹولیاں زمین پہ آتی۔ سرکار فرمائے اتنے فرشتے زمین پہ اترتے اس رات میں، کہیں پر بھی ایک رائی کے دانے کی اتنی جگہ بھی خالی نہیں رہتی، ایک رائی یا تل کے دانے کی اتنی جگہ بھی کہیں پہ خالی نہیں رہتی، وہاں پہ بھی خالی ہے، فرشتہ آگے ڈھر جاتا۔ سمجھ گئے آپ؟ وہ فرشتے زمین پہ آ کے کرتے کیا؟ جو بھی بندے اس رات میں عبادتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کرتے، اور جو بندے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے دعاؤں پہ آمین بولتے۔ سمجھ گئے آپ؟ کب تک رہتے وہ فرشتے؟ جب تک صبح طلوع نہیں ہو جاتی، مطلب فجر کا جو وقت ہے وہ شروع نہیں ہو جاتا تب تک وہ فرشتے رہتے۔ جیسے ہی فجر کا ٹائم شروع ہوا وہ پھر آسمانوں کی طرف روانگی کرتے۔ تو اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سحر کا جو لاسٹ ٹائم ہے تب تک رہتے وہ فرشتے۔ اب یہ تو ہو گئی فضیلت کی بات کہ فرشتے اتر رہے، قرآن مجید اس رات میں اترا، اور عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب۔ کیسے پہچانے یہ رات شب قدر ہے؟ تو حدیث پاک میں جو ذکر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے دیکھو میں رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھا، مگر پہلے 10 دنوں میں شب قدر کو نہیں پایا بولے سرکار، دوسرے 10 دنوں میں بھی شب قدر کو نہیں پایا بولے، مگر تیسرے جو 10 دن ہیں اس میں جب دیکھو کہ مجھے خواب میں دکھا دیا گیا کہ میری پیشانی پہ سجدے کے بعد اگر کیچڑ لگا ہوا نظر آئے تو وہ رات شب قدر ہے بولے سرکار۔ تو صحابہ اکرام کیا کرے؟ دیکھے تو 21ویں شب میں سرکار بارش ہوئی اور چھت کھجور کے چھال وغیرہ کا بنا ہوا تھا تو ٹپکا ہوتا تھا اور زمین گیلی ہو گئی۔
فرش جو ہے نا کیا ہے پتھر کا نہیں تھا، مٹی کا تھا اس وقت. تو رسول پاک سجدہ کرے تو پیشانی پہ کیچڑ لگا ہوا تھا. تو صحابہ کرام بولے کہ وہ جو حضور فرمائے وہ 21ویں شب ہے. اسی پر دلیل قائم کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بولتے شب قدر گھومنے پھرنے والی رات نہیں ہے، فکسڈ رات ہے، اور وہ شب قدر 21ویں رات ہی بول کے بولتے انہوں. ٹھیک ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بولے میرے کو معلوم شب قدر کوسی رات ہے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کوسی رات ہے؟ تو انہوں بولے کہ قرآن شریف میں دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں بولا لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر 3 مرتبہ بولا اللہ تعالیٰ. ارے لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے، سورہ قدر میں لیلۃ القدر ورڈ 3 مرتبہ بولا، اور اس میں کتنے حروف ہے؟ 9 حروف ہے. لام یہ لام تے الف لام قاف دال رے 9 حروف ہے. تو 9 کو 3 سے انٹو کر دو، ضرب دے دو 27ویں شب قدر ہے بولے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. پھر انہوں بولے کہ رسول پاک ہم سے فرمائے کہ اس رات کی علامت یہ ہے کہ جب رات ہو جائے صبح جو سورج نکلتا بغیر کرنوں کے نکلتا بولے سرکار. سال کے 12 مہینے میں ایک ہی رات کی صبح ایسی ہوتی جس میں سورج بغیر کرنوں کے نکلتا، اور وہ شب قدر ہے بولے. یہ 2 علامتیں رسول پاک حدیث میں بیان کرے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے اجلہ صحابہ سے مروی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ رات میں شب قدر جس رات میں ہوتی ہے سمندر کا پانی جو کھارا ہے میٹھا ہو جاتا بولے. یہ صحابہ کے تجربات سے ثابت ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس رات شب قدر ہوتی اس رات میں آسمان تاروں سے مزین رہتا بولے سرکار. اتنے تارے چمکتے کہ ویسے اتنا زیادہ مقدار میں کبھی آپ کو چمکتے ہوئے نظر نہیں آتے آسمان پہ تارے. پھر صوفیاء کرام جنہوں نے شب قدر کو پایا اپنے تجربے بیان کرے کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے اور موسم اعتدال پہ رہتا، نہ سردی ہوتی نہ گرمی ہوتی، میڈیم رہتا موسم. آسمان ابر آلود نہیں رہتا اور اس آسمان پہ تارے بہت زیادہ چمکتے رہتے، اور بندہ جو عبادت میں رہتا فرشتوں کے پر پھیرنے کی وجہ سے اس کے اوپر سے اس کو ایسا محسوس ہوتے رہتا تھوڑی دیر میں جیسا ایسا جاڑا آراگی کیا آئے گی جسم میں سے، اور جسم کے بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے. تو یہ علامات ہے کہ اگر یہ ظاہر ہو رہے آپ کو محسوس ہو رہے تو سمجھ لو شب قدر ہے بول کے بولے. اب یہ تو علامات اور نشانیاں ہیں. اب شب قدر سعودی کے حساب سے ہوتی گی یہاں کے حساب سے ہوتی. اب ایک بندہ کیا کریں گا یہاں کے حساب سے 5 راتیں جگیں گا تاخراتیں جیسا اپن منا رہے، تب انہیں بولیں گا 5 کے 5 جگہ شب قدر اتنے ڈگری اس میں. کوئی وہاں کے 5 راتوں کے حساب سے جگیں گا انہیں بولیں گا اس میں 9 ڈگری میں کچھ شب قدر. سمجھ رہے آپ؟ تو اصل میں شب قدر کیسا پانا؟ تو رسول پاک اس لیے بول دیے 10 دن کا اعتکاف بڑھ جاؤ، 10 راتیں عبادت کر لو، کوسی بھی رات رہی تو مل جاتی تو آپ کو مس نہیں ہوتی. سیدھا مسئلہ ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو وہاں کی بھی 21ویں رات ہو سکتی، یہاں کی بھی 21ویں رات ہو سکتی، وہاں کی بھی 23ویں ہو سکتی، یہاں کی بھی 23ویں ہو سکتی، وہاں کی بھی 25ویں ہو سکتی، یہاں کی بھی ہو سکتی، وہاں کی بھی 27ویں ہے یہاں کی بھی. تو پورے ورلڈ کے حساب سے ایک ہی رات ہے شب قدر. ایسا نہیں ہے وہاں کے حساب سے الگ شب قدر، یہاں کے حساب سے الگ. بات سمجھ گئے نا؟ تو شب قدر کو اگر پا لیے تو کیا کرنا یا رسول اللہ پوچھے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو رسول پاک فرمائے یہ دعا مانگو بولے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اگر اجتماعی مانگنا ہے تو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ساتھ میں یا کریم لگا لیے تو اور اچھا ہے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. تو یہ جتنے بھی تاخرات ہیں اس میں خاص طور پہ اس کو روز 100 مرتبہ رات میں پڑھ لیے تو کوسی بھی رات ہے تو اپنے کو شب قدر میں پڑھنا ہو جاتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیسا بھی مانگو بولے سرکار. حدیث میں حضور پاک فرمایا جو شب قدر پا لیا انہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں پا لیا بولے، اور جو شب قدر سے محروم ہو گیا وہ بدقسمتی محروم رہ سکتا بولے سرکار. سمجھ رہے آپ؟ تو خوش قسمتی یہ رات کو حاصل کر لیتا، غفلت میں نہیں گزارتا بولے. تو یہ کیوں دی گئی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟
جب سرکار اتنے سارے باتیں بولے، بتا دیے تو قصہ ختم تھا، کوسی رات ہے، تو سرکار اس کا بھی جواب دیے، مجھے بتا دی گئی تھی شب قدر کوسی رات ہے، پھر اللہ نے بھلا دیا، بولے حضور بتا دیا اس لیے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جائے، حضور کے علم کی شان سب سے بلند ہو جائے، بھلا دیا اس لیے تاکہ حضور کسی کو نہ بتا پائے، اگر بتا دیے تو کیا ہوں گا، انہوں وہ ایک ہی رات پکڑ لے کے بیٹھتے، دوسرے راتوں میں عبادت نہیں کرتے، کم سے کم وہ رات کو پانے کے چکر میں باقی کے 9 راتاں تو عبادت کرتا نا۔ تو اللہ کو یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حضور کے امتی اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، تو کب یاد کریں گے؟ جب وہ رات کوسی ہے، معلوم نہیں ہے، تلاش میں یاد کرتا ہوں، نہیں اگر فکسڈ معلوم ہو جاتا 21 رات ہے بولے تو اب اسی صورت میں ہم کیا کرتے تھے، اب اپن لوگ آج کیا کرتے تھے، نہیں عبادت کرنا جو ہے ایک ہی رات کے لیے خاص کر دیتے تھے، اب وہ بہانے سے تو کم سے کم 5 تاخراتیں منا رہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ کسی بہانے سے جو عبادت کر رہے، تو اللہ کو یہ محبوب ہے کہ حضور کے امتی اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور عبادت کرے، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اس کو یاد کرے، اس کے لیے تڑپے، اس کے لیے روئے، تو کیا کرے معلوم ہے، ہر رات کو جو ہے عبادت کا اہتمام کر لے، کم سے کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، تو کیا ہوں گا، سرکار فرمایا جو عشاء پڑھ لیا وقت پہ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب، جو فجر پڑھ لیا آدھی رات عبادت کا ثواب، تو جو فجر عشاء ریگولر پڑھ لے رہا اس کی بھی شب قدر مس نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں وہ رات عبادت میں گزار دیا، اگرچہ کہ سو بھی گیا تو بات سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔